بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں ہم آپ؟ جی بیٹا، آج ہفتے کا دن ہے، 2 مئی یعنی کہ 2 مئی ہے اور سیٹرڈے ہے بیٹا۔ آج ہم نے اردو قواعد انشاء اس میں کام کرتے ہیں بیٹا۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں ہم، آج میں آپ کو درخواست نویسی کا طریقہ سکھا دیتی ہوں بیٹا، اور تاکہ یہ آپ کو پیپرس میں آپ کو اس میں سے ہیلپ مل سکے، ٹھیک ہے بچے؟ ویسے تو میں نے کلاس میں پہلے کروایا ہوا ہے، ابھی میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہی ہوں، اور اس کے بعد آپ انشاءاللہ تعالی مجھے خود لکھ کر بتائیں گے ایک پیٹرن 1 بائی 1 یو اور اوکے۔ جی بیٹا، آپ نے پیپر کے پیٹرن کے مطابق آپ کا فرض کیجئے کہ سوال نمبر 7 آیا ہے۔ آپ نے اس طرح سے خوبصورت سے ہمیشہ درخواست کو نئے پیج سے جو نیا صفحہ ہوتا ہے اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے سوال نمبر 7 لکھا، اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے اسی طرح درخواست نویسی کی لائن لگائی، کیونکہ خوبصورت اور اچھے طریقے سے کیا گیا کام سب کو پسند آتا ہے بیٹا۔ اس کے بعد آپ کو جو بھی درخواست ہے بیٹا، اصل میں درخواست میں اسٹارٹنگ میں جو ہے سب سے پہلے افسر یا اس عہدے کا نام لکھا جاتا ہے جس کو آپ نے درخواست لکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ فرض کر لیں اسکول کو درخواست لکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے اسکول کے وہ جو ہیڈ ماسٹر ہیں ان کے نام آپ نے درخواست لکھنی ہے۔ ایسے ہی لکھنے ہیں آپ نے باخدمت جناب ہیڈ ماسٹرز، ٹھیک ہے؟ اب بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، نہیں، جناب کا مطلب بھی صاحب آتا ہے، تو اس لیے صرف باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر آئے گا۔ اس کے بعد عہدہ لکھنے کے بعد ان کا جہاں پر وہ کام کرتے ہیں اس ادارے کا نام لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا گورنمنٹ ہائی اسکول، آپ نے کوئی بھی اپنے اسکول کا نام نہیں لکھنا، اسی طرح سے گورنمنٹ ہائی اسکول لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد الف، پھر ڈاٹ، پھر بے، پھر ڈاٹ، پھر جم، اس طرح سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ فل اسٹاپ یا ختمہ ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا عنوان آ جائے گا، آپ نے جس میں موضوع پہ اپنی درخواست لکھنی ہے، جیسے درخواست برائے فیس معافی، درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ، درخواست برائے صفائی ستھرائی، تو جس بھی بارے میں ہمیں درخواست لکھنی ہے اس کا عنوان ہوتا ہے، اس کو عنوان لیتے ہیں بچے۔ یہ پہلی والی لائن کا نمبر بھی 1 ہوتا ہے، اس عنوان کا بھی نمبر 1 ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے جناب عالی کہہ کے یہ ندائیہ ڈالنا ہوتا ہے، اور اس کا بھی نمبر 1 ہوتا ہے، یعنی کہ یہ آپ کے 3 نمبر کے اوپر سے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے گزارش ہے کہ درخواست شروع کر دینی ہوتی ہے، اور درخواست میں آخر میں آپ نے عین نوازش ہوگی وہ لکھتے ہیں۔ عین نوازش ہونے کے بعد آپ نے جو درخواست گزار لکھتے ہیں یا العارض لکھتے ہیں، العارض کا مطلب بھی درخواست گزار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے آپ کا تابع فرمان، آپ کا تابع دار نہیں لکھنا، وہ غلط ہوتا ہے، آپ کا تابع فرمان ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے ہمدرد چھوٹی بڑی ڈال دینا ہے، اور بالکل اس کی اسی درخواست گزار کے دوسری سائڈ پہ آپ نے ڈیٹ اسی طرح سے ڈالنی ہے، 19 مئی 2022، ٹھیک ہے بیٹا؟ یا 2 مئی، آپ نے جو ڈیٹ ڈالنی ہے وہ اسی طرح سے سائٹ پہ لکھی ہوئی ہو، درخواست گزار کے ایک سائٹ پہ بچے۔ اس طرح سے آپ کے دیکھیں، ایک نمبر اس کا، ایک نمبر اس کا، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر اس کا، اور چوتھا نمبر اس کا، اور 5واں نمبر اس کا، یعنی کہ 10 نمبر میں سے آپ کے پیٹرن کے ہی 5 نمبر ہوتے ہیں، اور 5 نمبر آپ کے یہ درمیان سے جو آپ نے لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آپ نے درخواست اسی طرح سے لکھنی ہے۔ اگر کسی ادارے کو لکھنی ہے، مثلا آپ نے ہیلتھ آفیسر صاحب، باخدمت جناب ہیلتھ آفیسر صاحب لکھنا ہے، تو اس کے بعد اس کا فرضی کوئی سا بھی لاہور لکھ کر اس کے بعد الف ب ج
کارپوریشن لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پوسٹ ماسٹر کو لکھنا ہے، تو بخدمت جناب پوسٹ ماسٹر اور علی بیگ جیم لاہور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر تو آپ آئیے، آپ کے 10 نمبر مکمل ہو جائیں گے اگر آپ نے ان تمام ہدایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا درخواست مکمل کی، ٹھیک ہے بچہ۔ اب آپ نے مجھے درخواست کا پیٹرن جلدی سے لکھ کر دکھانا ہے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ لوگوں کو مکمل طور پر درخواست کا پیٹرن لکھنا آ گیا ہے۔ شاباش، جلدی سے لکھنا شروع کیجیے بیٹا، جو کام کرے گا آپ کو پتہ ہے وہی پریزنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، جلدی جلدی لکھ کر دکھائیں۔